بسم اللہ الرحمن الرحیم. غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست استفادے کی نشست ہے آج غامدی کی. اس میں دنیا بھر سے کوئی بھی شخص رجسٹرڈ کر کے غامدی صاحب سے سوال پوچھ سکتا ہے. سوال پوچھنے کے کچھ آداب ہیں کہ آپ مختصر سوال پوچھیں، ایک وقت میں ایک سوال پوچھیں، اپنی باری آنے پہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور جس وقت آپ کو روک دیا جائے تو وہاں پہ رک جائیں. آغاز کرتے ہیں. غام صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. آج سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو ساتھی موجود ہیں ان کا نام ہے محمد قاسم صاحب. قاسم صاحب مائک انمیوٹ کیجئے، سوال کیجئے. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، جس طرح دنیا کی اکثر پارلیمنٹس میں اسپیکر کی بات کو ریئل ٹائم میں بیک گراؤنڈ میں ہر لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کا ہر شخص ایک دوسرے کی بات کو سمجھ جائے، تو نماز کی باقی پاسبلٹیز اور اس کو کمبائن کر کے ایک پاسبلٹیز دماغ میں آئی ہے کہ اگر ایک ایسی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ اپلیکیشن بنائی جائے جو جماعت کی نماز میں امام کی قرات کو ریئل ٹائم میں پہچان کر اس کا ترجمہ انفرادی طور پر کسی شخص کے پسندیدہ مترجم کے ترجمے کی آڈیو ریکارڈنگ اسی اسپیڈ میں جس اسپیڈ میں امام صاحب قرات کر رہے ہیں، اگر ہیڈ فونز کے ذریعے اس کے کانوں میں سنایا جائے جس سے کوئی ڈسٹرب بھی نہ ہو اور مقتدی قرآن کی عربی قرات سننے کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے سے بھی واقف ہو جائے، اور اگر یہ اپلیکیشن تراویح کی نماز میں استعمال ہو تو پورا قرآن عربی قرات کے ساتھ ساتھ ترجمے سے بھی ختم ہو جائے، تو اگر ہم یہ اپلیکیشن بنا کر ذاتی طور پر استعمال کریں تو کیا جائز ہوگا؟ جزاک اللہ. تیری آواز مکے اور مدینے ضرور بنائیے، کوئی معنی نہیں ہے اس میں، بلکہ ایک بڑی خدمت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو نئے اسباب پیدا کیے ہیں ان کو ان کے حدود میں رہ کر نہ صرف یہ کہ استعمال کرنا چاہیے، بلکہ جن چیزوں پر ہم اس سے پہلے قدرت نہیں رکھتے تھے اگر اس پروردگار کی عنایت سے حاصل ہو گئی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جی واضح ہو گئی بات. محمد ثاقب صاحب، آپ حضرات کا جو نام آپ لوگوں نے وہاں ایپ میں رجسٹر کرتے ہوئے رکھا ہے وہ زوم پہ رکھیے گا تاکہ نام رہے. ثاقب خان صاحب مائک انمیوٹ کریں، سوال کیجیے. ثاقب صاحب نہیں ہیں تو آگے بڑھاتے ہیں. عمران مغل صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں. ثاقب صاحب جب آپ آ جائیں میسیج کیجیے گا، دوبارہ آپ کی باری آ جائے گی. عمران مغل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. آپ فرمائیے، ہم آپ کو سن رہے ہیں. عمران مغل غامدی صاحب. صاحب، میں عمران بات کر رہا ہوں اور آپ خیریت سے ہوں گے. میرا کویشچن یہ ہے کہ ریسنٹلی آفتاب اقبال صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کچھ ایشوز کو لے کے، تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ان کا کوئی آنسر کریں گے یا اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیں گے؟ تھینک یو. میرے متعلق اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں سوال کی حیثیت سے موجود ہے تو ضرور فرمائیے، میں اس کا جواب دے دوں. جی عمران مغل، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے، غامدی صاحب نے فرمایا کوئی بات ان سے متعلق ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کا مائک انمیوٹ ہے. جی میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر کسی کو قتل کرتا ہے اور وہ جس جگہ پہ کرتا ہے اس کے مطابق اس کو اس کی سزا مل جاتی ہے، تو کیا آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی؟ اور ایک چھوٹا سا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ ہم واش روم سے کسی کی بات کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت شکریہ. جواب آپ ہر جگہ سے دے سکتے ہیں، اس کا تعلق آداب سے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز میں بھی بات سنی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ کسی کو آپ نے پیغام دے کے بھیجا تھا، وہ صاحب آئے، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے اشارہ کیا کہ تم جو پیغام لے کے آئے ہو بیان فرماؤ. تو ہمارے دین میں اس طرح کے تکشفات نہیں ہیں، لیکن آداب ہیں. اس میں عام طور پر اس کو پسند نہیں کیا جاتا، اچھا نہیں سمجھا جاتا. آداب کو آداب ہی کی جگہ پہ رکھنا چاہیے. پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ دنیا میں جس جرم کی بھی سزا ملتی ہے وہ دنیوی قانون کے مطابق مل جاتی ہے، خواہ وہ شریعتی کا قانون ہو
اصل چیز یہ ہے کہ بندے نے اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی اس کو اس پر ندامت ہوئی، اس نے اس پر توبہ کی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسے پروردگار سے معافی مانگنی چاہیے، اگر وہ تلافی کرنے کی چیز ہے تو تلافی کرنے کے لیے تیار ہے، اگر اس کے مالک نے کوئی کفارہ اس پر عائد کیا ہے، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ قتل خطا میں کفارہ عائد کیا گیا ہے، تو وہ اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اس طرح اپنے مالک کے ساتھ بھی وہ یہی معاملہ کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر اس موقع پر وہ سزا بھی بھگت رہا ہے اور ساتھ ہی دین شریعت کو دشنام بھی کر رہا ہے تو پھر کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ آپ کے باطن سے ہوتا ہے، دنیوی قانون آپ کے ظاہر کو دیکھتا ہے۔ آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے ایک دوسرا سوال کر دیا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر کسی شخص کی کسی بات سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو آپ وہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، خواہ وہ میری ذات سے متعلق ہے، خواہ وہ دین سے متعلق ہے۔ جی جناب، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ ثاقب خان صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہے ہیں، جناب مائک انمیوٹ کریں، سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سٹاکس اور کرایہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ان میں چونکہ صرف سرمایہ لگا ہوتا ہے، آپ کی محنت نہیں ہوتی، لہٰذا اس پر 10% زکوٰۃ عائد ہوگی، لیکن سٹاکس کے معاملے میں سرمایہ لگانے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ پر نظر رکھنے کے لیے مسلسل ایک ذہنی محنت کے پروسیس سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کرایہ کے وجود پذیر ہونے کے پیچھے بھی سرمایہ اور محنت دونوں کا تعامل موجود ہوتا ہے، تو وہ کیا کسوٹی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہاں صرف سرمایہ لگا ہے اور محنت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تاکہ پیداوار پر 5% یا 10% شرح زکوٰۃ کی تعین کی جا سکے، کیونکہ محنت تو بہرحال کسی نہ کسی درجے میں ہر جگہ شامل ہوتی ہی ہے۔ شکریہ۔ محنت قابل لحاظ ہونی چاہیے، اس لیے سرمایہ بھی اگر فرض کیجئے کہ کہیں لگایا جا رہا ہے تو وہ بھی قابل لحاظ ہونا چاہیے۔ یعنی محنت تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو 2 قدم باہر چل کے گیا تھا جب میں نے جا کر کرایہ وصول کیا تھا، اس میں بھی محنت لگ گئی، تو وہ قابل لحاظ محنت ہونی چاہیے، یعنی اس کے نتیجے میں جو کچھ یافت ہو رہی ہے اس میں اس محنت کا کنٹریبیوشن، اس کا حصہ بالکل متعین بھی ہونا چاہیے اور واضح بھی ہونا چاہیے۔ اب آپ فرمائیں گے کہ اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، بے شک تمام اصولوں کا یا تمام قواعد کا جب اطلاق کیا جاتا ہے تو وہ اجتہادی اطلاق ہوتا ہے۔ اجتہادی اطلاق فرد اپنے لیے کرتا ہے، دیانتداری کے ساتھ خود فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اگر ریاست زکوٰۃ لے گی جیسے کہ اسلام کا حکم ہے تو وہ امرہم شورا بینہم کے طریقے پر مختلف صورتوں کو طے کر دے گی کہ اتنی محنت لگی ہوگی تو وہ قابل لحاظ ہے، اتنی لگی ہوگی تو قابل لحاظ نہیں ہے۔ اسی طرح سب فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میں نے اگر عمومی طور پر یہ رائے دی ہے کہ ہم کرائے کی ایک عمارت بناتے ہیں اور عام طور پر اس میں یہی ہوتا ہے کہ عمارت کی کچھ تعمیر ترقی کا کام ہوتا رہتا ہے، کوئی رینوویشن کے مواقع آ جاتے ہیں، تو سرمایہ تو لگتا رہتا ہے لیکن بالعموم محنت نہیں لگتی، تو یہ عام صورتحال ہے۔ اگر کسی جگہ اس سے مختلف ہو تو آپ اس کے لحاظ سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ جناب اسفندیار صاحب، فقیر اسفندیار یوسف، مائک انمیوٹ کیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت 25 میں مومن لونڈیوں سے نکاح کے متعلق کچھ ہدایات دی گئی ہیں، تو کیا سورہ مومنون کی آیت 6 میں ذکر کردہ لونڈیاں ان عورتوں کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں جو مومنین کے ساتھ شرعی طور پر نکاح میں ہوں؟ شکریہ۔ جی دونوں طرح کی ہوں گی، یعنی یہ لونڈیاں تو اس وقت موجود تھیں اور عربوں کے ہاں ان کے ساتھ ہر طرح کا تعلق رکھنا معاشرے کا عرف تھا، مانی ہوئی چیز تھی۔ نکاح کیا چیز ہے؟ یعنی ایک مرد و عورت کے درمیان ایسا تعلق جس کو عرف قبول کرتا ہے، سوسائٹی اس کو سمجھتی ہے کہ یہ ایک بالکل جائز تعلق ہے۔ عربوں کے ہاں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو 4 قسم کے نکاحوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں متع کہا جاتا ہے،
اس کے بھی نظائر موجود ہیں کہ یہ نکاح بھی ان کے ہاں رائج تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا کہ جب تم ایک عورت کو اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کرتے ہو تو اس کے لیے یہ حدود ہیں، یہ شرائط ہیں، وہ جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں۔ لونڈیوں کے بارے میں ایسے کوئی حدود قائم نہیں کیے جا سکتے تھے، اس لیے کہ اسلام کا اصلی منشا تو یہ تھا کہ فک و رقبہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ پابندی بھی لگا دی گئی کہ اب کسی جنگ میں قیدی پکڑے جائیں گے تو انہیں نہ لونڈی بنایا جائے گا نہ غلام بنایا جائے گا۔ موجود غلاموں کے بارے میں سیاسی، سماجی، تمدنی مسائل تھے، ان کی وجہ سے ایک تدریجی طریقہ ان کی آزادی کا اختیار کیا گیا اور مکاتبت کا قانون بنایا گیا۔ اس میں دونوں صورتیں پیش آ جاتی تھیں۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ لونڈیوں کے ساتھ اسی طرح تعلق قائم کیے رہتے تھے جس طریقے سے پہلے سے ایک عرف موجود تھا یا سوسائٹی کا رواج کہیے موجود تھا۔ اور ایسا بھی تھا کہ بعض لونڈیاں جب وہ خرید کے لاتے تھے یا کسی اور کے ہاں دیکھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان کی تربیت اچھی ہوئی ہے اور ان کے معاملات درست ہیں، اس طرح کے اخلاقی مفاسد نہیں ہیں، تو نکاح بھی کر لیتے تھے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں تھیں۔ خود قرآن نے کہا کہ اگر نکاح کی صورت پیدا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ضرور نکاح کرو، لیکن نکاح کرو گے تو پھر تمام ذمہ داریاں اسی طرح پوری کرنی پڑیں گی۔ تو یہ دونوں چیزیں بالکل ممکن ہیں۔ سورہ مومنون میں یا دوسری جگہوں پر جن لونڈیوں کا ذکر ہوا ہے ان سے اگر کوئی نکاح بھی کرنا چاہے تو اس میں کوئی معنی نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ نکاح کیے جائیں، ان کی سماجی حالت بہتر کی جائے، ان کے اخلاقی معاملات کو بہتر کیا جائے، اور اسی طریقے سے بتدریج ان کو مکاتبت کا حق دے دیا تھا کہ وہ اپنی آزادی اگر چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں، غلام بھی تھے لونڈیاں بھی، تو ایک خاص طریقے سے وہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی واضح آگے بڑھاتے ہیں۔ معراج الدین محمد صاحب مائک انمیوٹ کریں، سوال کیجیے۔ معراج الدین محمد صاحب، آپ کے مائک میں کوئی مسئلہ ہے؟ معراج الدین صاحب، شائق صاحب اگلے ہیں۔ شائق صاحب آپ سوال، معراج الدین صاحب نہیں کر سکتے تو شائق صاحب سوال کیجیے۔ شائق شاہ۔ السلام علیکم گمدی صاحب، وعلیکم السلام۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہم سن رہے ہیں السلام آپ کو۔ علیکم گمدی جی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسلمان آج کل انتہا نفرت اور نفرتی باتوں کے شکار بن جاتے ہیں، خاص طور پر کہ اگر وہ نان مسلم میجورٹی کنٹری میں رہتے ہیں، کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ کہیں بھاگ جائیں۔ ان نفرت بازوں کو جواب دیتے دیتے خود کوئی ہم شیخ صاحب آپ کی آواز جو ہے نا کٹ رہی ہے، غالباً انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہے، اس کو درست کر کے پھر دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ مطلب پڑھائی بھی متاثر ہو رہی ہے، تو اب کے مطابق اب زندگی میں کنسنٹریشن اور پراپر میتھڈالوجی کیسے لایا جائے؟ شکریہ۔ ہم آپ کو نہیں سن سکے، رابطے میں کچھ انقطاع ہے، آپ دوبارہ سوال کر لیں۔ جی غالباً کوئی مسئلہ ہے۔ معراج الدین محمد صاحب آپ مائک انمیوٹ کریں، آپ کو دوبارہ باری دی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم سوری السلام۔ میرا غامدی صاحب، جزاک اللہ آپ کے جو ہے نا سارے اعتراضات سیریز کے لیے۔ میرا ایک کوشچن تھا سورہ بقرہ میں جو ہے نا یہ آیت 8 سے جو شروع ہوا تھا منافقین کے بارے میں، تو اس سارے جو ہے نا ٹاپک میں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہے نا یہ ان کے جو معاملات رہتے تھے دوسروں کے، جب غیر کافر کے دوسرے کافروں کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو میں ساری الحمدللہ میں پہلے جو ہے نا کئی میرے اشکالات تھے آپ کے پاس، لیکن اتمام حجت کی جب اس کے بارے میں نے سنا تو مجھے بہت ساری کلیریفیکیشن ملی، لیکن ایک چیز دل میں یہ آتی ہے کہ یہ سارا جو ہے نا آؤٹ کم جو نکل رہا ہے اس کی وجہ سے، اس میں ہمارے بھی جو ہے نا اب میری کافی سوچ چینج ہو گئی۔ غیروں کے ساتھ جو معاملات ہے میں کافی اب ان لوگوں سے کھل کے مل رہا ہوں، ان کے جو ہے نا
جو بھی فیسٹیولس ہے اس پہ ان لوگوں کو کنگریچولیٹ کر رہا ہوں، لیکن ایک ڈر ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آیت پڑھتا ہوں، اس کی تفصیل بھی میں نے آپ سے سنی تھی، تو ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ میرا ایٹیٹیوڈ بھی ایسا نہ ہو جا رہا ہے کہ بھائی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا میں اچھا ہو جا رہا ہوں، اللہ کے ساتھ جو ہے نا دور نہ ہو جاؤں. جی تو واضح ہے سوال آپ کا. اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے رہیں گے تو اللہ کے ساتھ بھی اچھے رہیں گے. البتہ یہ کہ آدمی ان کے پاس جا کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرے یا ان کو نقصان پہنچانے کے طریقے اختیار کرے یا اللہ کے پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی صحیح کرے، جس کو قرآن مجید میں مشاقہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ جرائم ہے. ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. باقی انسان ہیں، سب کے سب ہمارے بھائی ہیں، اولاد آدم ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی. تو اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اہل کتاب کے معاملے میں یا دوسرے انسانوں کے بارے میں ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے. ہم انسانوں کے ساتھ نفرت کی تعلیم لے کر نہیں آئے. انسانوں کے ساتھ ہمارا تعلق دائی اور مدعو کا ہے، یعنی ہم دعوت رکھتے ہیں، ہمارے پاس ایک پیغام ہے، وہ ہمیں پہنچانا ہے. جب تک آپ کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی نہیں ہوگی، خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہوگا، آپ ان سے تعلق استوار نہیں کریں گے تو دعوت کیا پہنچائیں گے. چنانچہ اپنے آپ کو آپ تسلی دیں اور اطمینان رکھیں. جس چیز کے بارے میں ڈرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آدمی کہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، اس پہ متنبہ رہنا چاہیے. جی واضح ہے. آگے بڑھاتے ہیں. عافیہ خان صاحبہ، آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں. عافیہ خان صاحبہ سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم سری اور جہری نمازوں میں امام کی ابتدا میں مقتدی کی قرات اور اذکار یعنی اس کو خاموش رہنا چاہیے یا ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جزاک اللہ. جس معاملے میں اللہ کے پیغمبر نے کوئی متعین بات نہ کہی ہو، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ عقل عام کے لیے چھوڑ دی گئی ہے، یعنی ہم وہاں عقل عام کی روشنی میں فیصلہ کریں گے. چنانچہ عقل عام یہی کہتی ہے کہ اگر کوئی امام قرات کر رہا ہے، بلند آواز سے کر رہا ہے تو ہم سنیں گے، اور اگر وہ سری آواز سے کر رہا ہے، یعنی اس کی آواز بلند نہیں ہے، وہ دل میں پڑھ رہا ہے، تو ہم بھی پڑھیں گے. تو میرے نزدیک یہی صحیح طریقہ ہے. اور یہ میں نے اصول بتا دیا کہ جس معاملے میں کوئی واضح نص موجود نہ ہو وہاں اشتہد و رائی والا آلو جودا، وہاں آپ عقل سے کام لیں گے. آگے بڑھاتے ہیں. ہنا ناز صاحبہ سوال کیجیے گا. ہنا ناز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسلام کے اندر وہ کیا اصول ہے جس کی بنیاد پر فیملی رسپانسبلٹیز ایک دوسرے پر فرض ہوتی ہے؟ بچوں کی کتنی رسپانسبلٹی ماں باپ پر ہے؟ کیا بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کرنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے؟ اگر باپ نہ ہو تو ماں کی ذمہ داری کتنی ہوگی؟ اگر ماں باپ دونوں نہ ہو تو بھائی بہنوں میں ذمہ داریاں کیسے تقسیم ہوگی؟ بھائی بہنوں میں کوئی معذور ہو تو پھر اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ ماں باپ کی کتنی ذمہ داری بچوں پر ہے، اور اگر کوئی اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ یہ جو آپ نے الفاظ بولے ہیں نا، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ سب آپ کے ذوی القربہ ہیں، یہ آپ کے قریبی لوگ ہیں. ان کی ساری ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی اخلاقیات بیان کی ہیں ان میں ارشاد ہوا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربہ. اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کی ہدایت کرتا ہے، اور صرف انصاف نہیں، احسان کرنے کی ہدایت کرتا ہے. یہ تو سب انسانوں کے بارے میں، اور خاص طور پر تمہارے جو قریبی رشتہ دار اعزاء ہیں ان پر اپنا مال خرچ کرنے کی ہدایت کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. اب ذمہ داری کتنی ہوتی ہے اس کا تعلق لوگوں کی ضروریات اور ہماری حد وسع سے ہے، یعنی ہمیں اللہ نے کتنی فراخی دی ہے اور دوسرے کا کیا معاملہ ہے. تو اس میں تو آپ اجتہاد کریں گے جتنی ذمہ داری آپ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کبھی بھی
کسی پر اس کی حد وسع سے، اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ آپ دیکھیے، آپ پر اولین ذمہ داری ظاہر ہے اپنی ہے، اپنے بچوں کی ہے، اس کے بعد پھر اعزاء اقربا کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو جتنا کچھ بھی آپ کے لیے ممکن ہو وہ ضرور پورا کریں۔ اس کا فیصلہ ہر آدمی اپنے اجتہاد سے کرتا ہے، اس کو خارج میں بیٹھ کر کوئی آدمی طے نہیں کر سکتا۔ میرے والدین کے حالات اور ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین کے اور ہو سکتے ہیں، میری اولاد کے حالات اور ہو سکتے ہیں، آپ کی اولاد کے اور ہو سکتے ہیں۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ والدین آخری عمر تک کماتے بھی رہتے ہیں، کھاتے بھی رہتے ہیں اور آزادانہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہم پر منحصر ہو کے رہ جاتے ہیں یا کوئی بیماری آ جاتی ہے۔ تو اس کا تعلق حالات سے ہے۔ اصول میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی اخلاقیات میں ذوی القربہ یا رشتہ داروں یا اعزاء کی ذمہ داری شامل ہے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، یاور جاوید صاحب مائک انمیوٹ کریں، سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہلے سے ہی جنات کے الہام کے الزام لگائے گئے ہیں۔ جن تو جن ہی ہیں، مگر ہمیں اس بات کا بھی ثبوت ہونا چاہیے کہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہیں، نہ کہ کسی اور غیر مرئی سپر نیچرل چیز سے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی تخلیق کے لیے ارتقاء، ایولیوشن جیسے نظریات جو کچھ ٹھیک تاثر نہیں دیتے، ان کو بھی سمجھانا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ سے ہی علم نفسیات کے کارنامے سنے ہیں، اس کے بعد انبیاء کے معجزات کی کیا حیثیت ہو کے رہ جاتی ہے؟ انبیاء کے معجزات میں اور کسی علم کے نتائج میں واضح فرق ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ معجزہ پیش کرتے ہیں اس وقت کیا علم موجود ہے؟ وہ علم ہے جو ان کو چیلنج کر سکتا ہے۔ چنانچہ فرعون کے دربار میں جادوگر بلائے گئے، انہوں نے جو معاملہ کیا وہ اپنے لحاظ سے اپنے فن کو سمجھ کر آخری درجے میں کر دیا۔ اس وقت مثال کے طور پر مادی علوم بہت غیر معمولی ترقی کر چکے ہیں، یعنی اب ہمارے ہاتھ میں پکڑے ہوئے آلات بول رہے ہیں۔ ہم کسی شخص کی شبیہ کو اس کی تمام حرکات سمیت اٹھا کے چاہیں تو مریخ پر لے جائیں، یہ سب ہو گیا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے ماہرین کون ہیں؟ وہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ امریکہ میں، اسی طرح برطانیہ میں یا ترقی یافتہ ملکوں میں ان سب علوم و فنون کے ماہرین ہیں۔ تو اگر اب کوئی پیغمبر آئے گا تو یہ سائنسدان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اگر کوئی معجزہ دکھائے گا تو فرق کر لیں گے۔ تو جب نفسی علوم کا معاملہ تھا تو نفسی علوم کے ماہرین موجود تھے، تو پیغمبر کے معجزے کا فیصلہ انہی سے کرایا جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، عام لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکے تھے۔ تو اس لیے اطمینان رکھیے، جب وہ آتے تھے تو اس وقت فیصلہ کرا لیا گیا تھا۔ اسی کا اندازہ کر لیجئے نا کہ سیدنا سلیمان کے دربار میں وہ شخص موجود ہے جو نفسی علم کا اتنا بڑا ماہر ہے کہ اس نے 1500 میل کے فاصلے سے ملکہ بلقیس کا تخت چشم ددن میں اٹھا کے پہنچا دیا، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ میں ایک پیغمبر کے تابع ہوں، جانتا ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا، آپ کو یا مجھے نہیں بلایا جائے گا، اس فن کے ماہرین ہی کو بلایا جائے گا۔ جی نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب ابرار صاحب سوال کیجیے گا، مختصر سی۔ جی السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب پاکستان کے ایک مشہور جرنلسٹ ہیں آفتاب اقبال صاحب، تو انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے آپ سے گزارش کی تھی ایک انٹرویو کرنے کی، تو آپ نے انٹرویو دینے سے منع کر دیا، اور وہ اس منع کرنے کی وجہ سے بہت غصے میں تھے اور انہوں نے بہت سے الزامات بھی لگائے۔ الزامات کے حوالے سے تو خیر کیا ہی جواب چاہیے، لیکن سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے انہیں انٹرویو دینے سے گریز کیوں کی؟ جزاک اللہ خیر۔ جی میرا عمومی طریقہ یہی ہے کہ میں سیاسی مسائل کے بارے میں کبھی انٹرویو نہیں دیتا، چنانچہ جو لوگ میری طرف سے وقت دیتے ہیں ان کو ہمیشہ سے یہ ہدایت ہے کہ سیاسی معاملات میں معذرت کر دی جائے۔ علمی معاملات میں کوئی انٹرویو ہوگا اور میرے پاس وقت ہوگا تو میں معذرت نہیں کرتا بالعموم، لیکن سیاسی معاملات میں اپنی اصولی رائے اپنے پلیٹ فارم سے دے دیتا ہوں،
اس کو کبھی دوسروں کے ساتھ مناظرے یا گفتگو یا مکالمے کا موضوع نہیں بناتا۔ تو یہ میرا طریقہ ہے۔ ان کو اگر مزید ضرورت تھی تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے تھے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے، اور میرے ہاں رابطے کا کوئی ایک ہی دروازہ نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے علم تک پہنچنے کا دروازہ صرف حضرت علی تھے، نہیں، جس طرح وہاں سب صحابہ جو باب العلم ہے، اسی طرح یہاں بھی بہت سے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں جی، جی، ہمارے جزاک اللہ ساتھ خیر۔ سراج الحق صاحب سوال کیجیے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ ایس انصاری صاحب ایک عالم دین کی حیثیت سے ہندوستان یا پاکستان مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے بہت سارے ویڈیوز میں نے دیکھے، اور اس میں ایک جو خاص بات دیکھی حج کے حوالے سے، تو انہوں نے جو طواف کا ذکر کیا ہے وہ کہا کہ طواف کبھی بھی عرب جو ہیں وہ اس کو عربی زبان میں گول چکر لگانے کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ ہال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ یطوف و بیما وغیرہ یہ تمام جو ذکر ہیں یہ تو وزٹرز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو وزٹ کرنا چاہیے، لیکن اس سے طواف سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ کعبے کے چاروں طرف گھوما جائے۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے آپ کے نظر سے یہ اس طرح کی ویڈیوز گزرے ہیں کہ نہیں۔ یہ انصاری صاحب اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ ایک بنیادی بات عرض کر دوں، آپ کو جب بھی مجھ سے کوئی سوال کرنا ہو تو میری گزارش ہے کہ معاصرین کا نام نہ لیں، آپ وہ بات بیان کر دیں، اس لیے کہ میں کسی شخص کی رائے پر اگر تبصرہ کر رہا ہوں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ براہ راست میں اس رائے کو جانوں، مجھے پورا اطمینان ہو کہ فی الواقع یہی بات انہوں نے کہی ہے۔ اس میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بڑے سے بڑے اہل علم کی آراء کو بعض لوگ جب بیان کرتے ہیں تو وہ صحیح بیان نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کا بھی آپ نام لے دیں میں اسی وقت الہام کی درخواست کروں اور اس کے تمام افکار و خیالات سے میں واقف ہو جاؤں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ لوگ جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، لیکن میں اس کو اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ مجھے اگر کسی شخص کی رائے پر اس کے حوالے سے بات کرنی ہوگی تو اس رائے کو میں براہ راست جانوں گا، اس کا مطالعہ کروں گا، اس کو اس کے صحیح جگہ پر رکھ کے دیکھوں گا، اس کے نظام فکر کو سمجھوں گا، اس کے بعد تبصرہ کروں گا۔ تو اس کو ان کی کسی رائے پر تبصرہ نہ سمجھا جائے۔ جو بات آپ نے بیان کی ہے وہ ان کی ہے، آپ کی ہے، کسی کی ہے، بات کا میں جواب دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ تواتر کے ساتھ اپنے مدعا و مفہوم کو لے کے نقل ہو رہے ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر وہ چیزیں جو رسالت مآب نے سنت کے طور پر جاری کی ہیں وہ بھی مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے نقل ہو رہی ہیں۔ حج ایک دن کے لیے بھی کبھی رکا نہیں، عمرے میں کبھی کوئی انقطاع نہیں آیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہم مسلمان آپ کے سکھائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور اسی طرح طواف کر رہے ہیں۔ ان کے لیے اب جا کر ہمیں عربی زبان کے الفاظ کے معنی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ طواف کا لفظ اپنے اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، جیسے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ اسی طرح کی احمقانہ باتیں ہیں کہ صلاۃ کے معنی تو دعا و اقبال کے ہوتے ہیں، لہٰذا اپنی ایک توجیہ کر لی جائے۔ یہ سب معانی تواتر کے ساتھ نقل ہو رہے ہیں جیسے کہ لغت نقل ہوتا ہے۔ جی نقطہ واضح ہے۔ سعد رشید صاحب مائک انمیوٹ کیجئے، سوال کیجئے۔ سعد رشید۔ السلام علیکم استاذ محترم۔ وعلیکم السلام۔ علی جا، آپ حدیث ثقلین اور حدیث غدیر کے حوالے سے آپ نے بہت تفصیلی وضاحت فرمائی تھی، تو گزارش ہے کہ حدیث کرتاس کے حوالے سے بھی وضاحت فرما دیں۔ شکریہ۔ ان روایتوں سے اتنی دلچسپی مسلمانوں کو کیوں ہے؟ واقعات تھے، ہو گئے۔ میں نے توجہ دلائی اس معاملے میں کہ جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ جس وقت نقل ہوتی ہیں تو ان کو دیکھنے والے نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کتنی بات دیکھی، کیا پس منظر تھا، کس لب و لہجے میں کہی گئی۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، کسی معاملے میں ایک صاحب کی بات سن رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جملہ میں نے جب بولا ہے تو میں مسکرا رہا تھا،
لیکن میں آپ کو مسکراہٹ دکھا نہیں سکتا ٹیلی فون پر. تو بعض اوقات الفاظ اس وقت آپ کا لب و لہجہ کیا تھا، آپ تفنن طبع کی بات کر رہے تھے، اس میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں کی بنیاد پر عقائد قائم کرنا، ان کی بنیاد پر دوسروں پر طعن و تشنیع کرنا، ان کی بنیاد پر مقدمات کے طریقے کے مطابق فیصلے دینا، میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. میرے نزدیک ہمارے دین کے معاملے میں دو چیزیں حجت ہیں، قرآن اور سنت. وہ سب اجماع و تواتر سے منتقل ہوئے ہیں، ان میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. یہ تاریخ ہے، تو تاریخی واقعات کو دیکھنا چاہیے. یہ واقعہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے تو کبھی ادنا درجے میں کوئی سوال سرے سے پیدا ہی نہیں ہوا، بچپن سے پیدا نہیں ہوا. یعنی ہمارے بزرگ ہوں، دوسرے لوگ ہوں، بعض اوقات تردد کر کے اس طرح کی بات کہتے ہیں، تو ہم بڑی محبت سے کہتے ہیں کہ ابا جان نہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، انشاءاللہ سب معاملات ٹھیک ہوں گے. تو ایسی صورت کوئی پیدا اگر ہوئی ہوگی کہ حضور نے کہا ہوگا کہ مجھے ذرا کاغذ دو، میں ایک چیز لکھ دوں، تو اگر کسی دین کے عارف نے اس موقع پر یہ کہا کہ اطمینان رکھیے، یعنی آپ غالباً اپنی بیماری یا تکلیف کی اس کیفیت میں یہ محسوس فرما رہے ہیں، آپ مطمئن رہیے. ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ واقعہ جب پیش آیا، جس طرح کے بیان کیا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ فی الواقع کس طرح پیش آیا، لیکن جیسے بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد حضور 3-4 دن باقاعدہ حیات رہے، سب معاملات ہوتے رہے. تو اگر آپ چاہتے تو جو چاہتے لکھوا دیتے. اور پھر یہ کہ لکھوانا کیا تھا، یعنی قرآن کا حرف حرف لکھوا دیا گیا، سنت جاری کر دی گئی، اور قرآن میں یہ قاعدہ بھی ثبت ہو گیا کہ میرے بعد امرہم شورا بینہم کے طریقے پر سب فیصلے ہو جائیں گے. تو اس لیے کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، کوئی گنجائش بھی نہیں تھی. چیزوں کو اگر آپ جس طرح کے وہ ہوتی ہیں اور عام زندگی میں ہوتی ہیں اس طرح لے لیں تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اب اگر آپ دماغ میں پہلے سے ایک فلسفہ پیدا کر لیں گے تو پھر کسی بھی چیز کو کوئی بھی معنی پہنائے جا سکتے ہیں. تو میں چیزوں کو ایسے دیکھتا ہوں. جی واضح ہے. باسط ریاض صاحب سوال کیجیے گا. باسط ریاض. السلام علیکم گاندھی صاحب. جی وعلیکم السلام. گاندھی صاحب، اس فگر کو پڑھتے ہوئے بہت ہی سٹرگل کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ لوگ آپ کی نیت پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں اور سننے والوں پر بھی. آج اسی طرح کا ایک سوال بھی پوچھا گیا آج اسی طرح کا ایک سوال پوچھا گیا کہ گاندھی صاحب کے اکارڈنگ جو حور ہے یہ ایک الگ مخلوقات نہیں ہے. پھر میں نے اس پر تھوڑا سا پڑھا. اس فکر میں تو قرآن ایک قطعی دلالہ ہے. سورہ رحمان میں صراحتاً کہا گیا ہے کہ جو کہ ان عورتوں کو کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا. لیکن پھر آپ نے کیسے اس کو کہا کہ یہ جو حوریں ہیں یہ اسی دنیا کی کہی گئی ہے. میں نے آپ کی اعتراض سیریز بھی سنی. آپ نے کہا کہ امام باقر نے اس پر ابو ہریرہ کے ساتھ شاید اختلاف کیا ہے. تو ہم اس پر قرآن کی نص کو کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں اور ہم اس پر کوئی اور مطلب یہ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید کو سمجھنے کا عمل کریں گے نا ہم. جس آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں میں اس کو اس طرح نہیں سمجھتا جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. ہم سب کا ایک دوسرا انشاء ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت میں یہ ہمارے جسم جو ختم ہو چکے ہوں گے نئے جسموں میں تبدیل ہو جائیں گے. تو اس وقت تو ہم سب نئے سرے سے پیدا ہوں گے. تو اس میں اگر یہ ارشاد ہوگا کہ اس شخص کو اس سے پہلے کسی نے نہیں چھوا یا اس عورت کو نہیں چھوا، تو ہماری عورتوں کو بھی جس وقت وہ اس نئے جسم کے ساتھ بنائی جائیں گی تو کسی نے نہیں چھوا ہوگا. تو اس وجہ سے وہاں دو امکانات ہیں اور میں نے ان دونوں امکانات کو بیان کیا ہے. اگر آپ اعتراضات سیریز میں دیکھیں تو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میں اس میں کوئی متفرد نہیں ہوں. بہت جلیل القدر اہل علم میں سے دونوں آرا رہی ہیں. یہاں تک کہ ہمارے عہد کے ایک بڑے عالم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اسی آیت کے تحت جو کچھ لکھا ہے پڑھ لیجئے، وہی بات لکھی ہے جو میں نے عرض کر دی. جی آگے بڑھاتے ہیں. ابراہیم کاشف صاحب سوال کیجیے. السلام علیکم گاندھی صاحب. وعلیکم السلام. گاندھی صاحب یہ سوال تھا میرا کہ لاجیکلی ایگزسٹنس آف آفٹر لائف کو کس طرح سے پروف کیا جا سکتا ہے؟
یہ جو دونوں الفاظ ہیں نا، پروو کیا جا سکتا ہے، یعنی عقلی چیزیں جو ہیں ان کے لیے عقلی استدلال کیا جاتا ہے، ان کے لیے یہ الفاظ موضوع نہیں ہیں۔ وہ چیزیں جو میرے یا آپ کے مشاہدے میں آتی ہیں وہ تو آفتاب آمد دلیل آفتاب ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ وجودی حقائق بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے یا جن کو ہمارے حواس نہیں پا سکتے، ان کا ادراک نہیں کر سکتے، ان کے لیے عقلی استدلال کرتے ہیں۔ تو عقلی استدلال کیا کیا آخرت کے بارے میں قرآن نے کیا ہے، میں نے اپنی کتاب میزان میں غالباً 5-7 عنوانات کے تحت اس کو پورے کو بیان کر دیا ہے، پڑھ لیجئے، اس میں کوئی چیز اگر نہ سمجھ میں آئے تو میں اس کا جواب دے دوں۔ جی عمر خان صاحب سوال کیجیے گا۔ عمر خان۔ عمر خان نہیں ہے تو حافظ۔ جی السلام علیکم غامدی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال تفاسیر سے متعلق تھا، میں بڑا معمولی سا طالب علم ہوں دین کا۔ سر یہ 10، 12، 15 جلدوں کی جب ہم تفاسیر پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنے کے بعد کچھ عرصے بعد ہی اگر 1-2 مہینے بعد آپ کوئی کوسچن کریں ان تفاسیر سے متعلق تو وہ انسان بہت حد تک بھول چکا ہوتا ہے، اور عام طور پہ عملی طور پہ اس کا کوئی آپ کو بینیفٹ یا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن جو ہے ہمارا وہ بالکل فطری باتیں، فطری احکامات دیتا ہے، بڑے جرائم سے لے کے چھوٹے جرائم تک، عبادات سے لے کے باقی احکامات تک بالکل فطری دلائل ہوتے ہیں، وہ سارے یاد ہوتے ہیں ہمیں کہ شرک نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، وہ سارے جرائم اور احکامات۔ تو سر سوال میرا یہ تھا کہ تفسیر کا کیا فائدہ ہے پھر ایک عام انسان کے لیے یا ہمارے جیسے عام طالب؟ عام آدمی کو سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی ضرورتیں کیا ہیں۔ میں تو ہمیشہ تلقین کرتا ہوں کہ عام لوگوں کو قرآن مجید کا سادہ ترجمہ پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، عربی جانتے ہوں تو قرآن مجید پڑھنا چاہیے، انہیں کوئی تفسیر کبھی اٹھانی بھی نہیں چاہیے۔ پہلے مرحلے میں آپ قرآن مجید کو سنیے، اب تو سننے کا بھی اللہ نے بہت اچھا بندوبست کر دیا ہے پورے قرآن کو، اور خود اپنے ہاں ایک پینسل لے کے نشان لگائیے کہ آپ کو کیا مشکل پیش آئی ہے۔ جو لوگ تفسیر لکھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنی مشکلات کے حوالے سے چیزیں بیان کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ مشکل آپ کی مشکل ہو۔ تو آپ کو کیا مشکل پیش آئی ہے اس پہ نشان لگا لیجئے۔ اس میں ہمارے ہاں 3-4 تفسیریں ہیں جن کو آپ امہات کہہ سکتے ہیں، یعنی جو سورس بکس ہیں، ان کو ایک نظر دیکھ لیجئے۔ اگر اس سے اطمینان ہو گیا اور اس کو وہیں دیکھیے، 15-20 جلدیں نہیں، جو آپ کو مشکل پیش آئی ہے دیکھ لیں۔ اگر سمجھ میں آ گئی بات تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں تو کسی زندہ عالم سے پوچھ لیں۔ عام آدمی کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ہے عام آدمی کے لیے ضروری چیزیں۔ اب آپ کو شوق ہے کہ آپ نے علوسی کی کتاب پڑھنی ہے، آپ نے زمخشری کو پڑھنا ہے، تو پھر یہ گلہ بھی نہ کیجئے کہ بھول گئی، یعنی وہ آفت آپ نے مول لی ہے تو اس کے نتائج بھی بھگتیے، ورنہ اللہ کے پیغمبر نے کوئی تقاضا نہیں کیا تھا آپ سے۔ جی آخری سوال آج کی نشست کا حافظ اعجاز صاحب سوال کیجیے۔ حافظ اعجاز صاحب نہیں ہے تو سیما خان صاحبہ۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے سورہ توبہ کے بارے میں، جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کی کہیں بیچ سے یا رینڈملی کچھ آیات کی تلاوت کریں تو اس سلسلے میں کیا ہدایت ہے؟ تب بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ جی آپ رک جائیے گا، خاتون پڑھنی کر لیں چاہیے؟ پہلے سوال۔ جی جاری رکھیں۔ جی آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا۔ عام حالات میں کوئی آیات اگر آپ پڑھتے ہیں اور اس میں بسم اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سورہ کی تلاوت آپ جب کریں تو اس پر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔